ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ آقا حسین کو سلام کریں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ آئی بیئر وٹنس انہ ولیک وابن ولیک وصفیک وابن صفیک. آقا تیرا حسین تیرے ولی اور ولی کے بیٹے، تیرے صفی اور صفی کے بیٹے، اور میں گواہی دیتا ہوں لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَ. یہ پورا جہاد حسین نے اس لیے کیا کہ تیرے بندوں کو اگنورنس اور جہالت سے نکالا جائے. یہ پورا جہاد اس لیے کیا. چنانچہ اس جہاد کا آخری مرحلہ ہیومن نیچر کے خلاف ہے، لیکن مقصد جہادی ہے. ہیومن نیچر کے خلاف ہے. کیا ہے ہیومن نیچر؟ کہ اگر ایک بہن اس حالت میں بائی فورس لے جائی گئی، یہ سب ظاہری جملے ہیں ورنہ اہل بیت مجبور نہیں، اور اس حالت میں وہ گئی کہ اس کے بھائی کا لاشا بے گور و کفن جلتی ریتی پہ پڑا، زبردستی اس کو لے جایا گیا. اگر کوئی بیوی اس حالت میں گئی کہ اس کے سہاگ اور وارث کا لاشا بے گور و کفن جلتی ریتی پہ پڑا، اگر کوئی ماں اس حالت میں گئی کہ اس کے اکبر جیسے بیٹے کا لاشا، لیکن اس وقت ظالم نہ رکنے دے رہے ہیں نہ ماتم کرنے دے رہے ہیں، زبردستی لے گئے، تو اب کیا کہتی ہے ہیومن نیچر؟ جیسے ہی اس کو فریڈم ملے گی، جو اردو کا ایک محاورہ کہ اس کا دل چاہے گا پر لگے اور میں اڑ کے جا کے دیکھوں میرے بھائی کا لاشا کس حالت میں، میرے بیٹے کا لاشا کس حالت میں. جب گئی تھی تو بہت بری حالت تھی، اب پتہ نہیں کس حالت میں. یہ ہیومن نیچر. زینب نے کہا یزید ہمیں اسی شام میں بیٹھ کے عزاداری قائم کرنا. کیا مطلب اس جملے؟ اگر 3 دن یا 8 دن، دو روایتیں. زینب شام میں رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ڈیلے ہو رہا ہے کربلا جانا. ہیومن نیچر ہے کہ جا کے زینب کو دیکھنا ہے میرا بھائی کس حالت میں، جا کے لیلا کو دیکھنا ہے میرا اکبر کس حالت میں، جا کے رباب کو دیکھنا ہے میرا وارث کس حالت میں. مگر کہا کہ نہیں، ڈیلے کریں گے، کیونکہ حسین کا مشن ہے اویئرنس، نالج. شام کے مردوں کو تو جگہ جگہ یہ میسج دیا گیا، یہ خالی عزاداری نہیں ہے، شام میں عزاداری بھی ہے. زینب نے بتایا کہ عزاداری کو اسٹیبلش کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور شام کی عورتوں کو جب تک چینج نہیں کریں گے ہمارا جہاد کمپلیٹ نہیں ہوگا. ہاں جب یہ کمپلیٹ ہو گئے، عزاداری بھی شام میں اسٹیبلش ہو گئی. شام کی عورتیں، اب یہ 8 دن خالی عورتیں وہ آتی تھی اور زینب سے، لیلا سے، فروا سے، رباب سے سارے سوال کرتی تھی. یہ کٹا سر کیسے مارا گیا؟ عورتوں کی نیچر ذہن میں رکھیے گا. یہ کیسے مارا گیا، کیوں مارا گیا، سوال. مشن پھیل رہا. اور جیسے یہ مشن مکمل ہوا، زینب نے کہا سجاد اب ہم اپنے گھر جا رہے ہیں. اور یہ قافلہ چلا شام سے، چل رہا. ایک وہ جگہ آ گئی جہاں 2 روڈز تھی، ایک رائٹ پہ جا رہی ہے، ایک لیفٹ پہ جا رہی. ایک سیدھا مدینہ جاتی، جہاں زینب کا نانا رسول اللہ دفن ہے، جہاں زینب کی ماں فاطمہ زہرا دفن ہے، جہاں زینب کا بڑا بھائی باپ کی طرح ہوتا ہے، بڑا بھائی حسن دفن ہے. زینب نے کہا سجاد یہ قافلہ کدھر جا رہا؟ کہا پھوپھی اماں یہ یزید کی فوج ہمیں مدینہ لے جا رہی. کہا رک جاؤ، ہم مدینہ نہیں جائیں گے. 2 راستے تھے، ایک مدینہ ایک کربلا. پہلے مجھے کربلا جانا، نانا کو بعد میں سلام کروں گی، اماں کی قبر پہ پرسہ لے کے بعد میں جاؤں گی، بھیا حسن کو اپنے مسائب بعد میں سناؤں گی، پہلے مجھے کربلا جانا. قافلے کا رخ موڑا گیا. اہل بیت کا قافلہ کربلا کی جانب آ رہا اور بڑی شان کے ساتھ آ رہا ہے. یعنی جو کل میں نے کہا کہ ساری شرطیں یزید قبول کر رہا، یہ بھی اہل بیت کی کامیابی ہے. شرطیں وہی لگاتا ہے جو کامیاب. اور آج جو قافلہ آ رہا، محملیں ہیں، عماریاں ہیں، پردے پڑے ہیں، حفاظت کے لیے فوج ہے، اور وہ ایک ڈسٹنس کے ساتھ چل رہی ہے کہ کسی بیوی کی جھلک بھی نظر نہ آنے پر.
11 محرم کو بھی تو یہ قافلہ یزید ہی کی فوج لے کے گئی تھی، نہ محملیں تھیں نہ اماریاں تھیں. فوج بجائے پروٹیکشن کے جگہ جگہ ظلم کر رہی ہے. کبھی شمر کا کوڑا حرکت میں آتا ہے، کبھی ہمارے ساتھ کا تماچا سکینہ کے لگتا ہے. آج کتنی بڑی چینج آ گئی. اور یہ کربلا قافلہ جا رہا. جابر ابن عبداللہ انصاری ایک اور صحابی رسول اپنے دوست کو تیار کرتے ہیں. جب یہ خبر مدینے میں پھیلی حسین مارا گیا. الا قد قتل الحسین بکربلا الا قد ذبح الحسین بکربلا. چلو ہمیں کربلا چلنا. جابر کے سامنے حسین پیدا ہوئے، جابر کی گودیوں میں حسین کھیلے، جابر کے کندھوں پہ حسین نے سواری کی ہے. جابر کو آقا حسین یاد آ رہے. ہمیں جانا. اور ایک بار یہ کربلا ہے. آج کربلا کی شان و شوکت دیکھی. لیکن جب جابر آئے تھے نا، کربلا میں کوئی عمارت نہیں ہے، کربلا میں کوئی شہر نہیں ہے، کربلا میں کوئی روضہ نہیں ہے، کربلا میں کوئی زرعی نہیں ہے، فقط قبروں کے کچھ نشان ہیں. جو پرسوں میں مسائل پڑھ رہا تھا کہ میرا چوتھا امام معجزے سے آ کے قبریں بنا گیا ہے، لاشیں دفن کر گیا، صرف قبروں کے نشان. جابر اتنے ایجڈ ہیں کہ تقریباً آلموسٹ بلائنڈ. وہ صحابی رسول جابر کا ہاتھ پکڑ کے لا رہے ہیں. جابر نے کہا کہ ہم کربلا پہنچ گئے. ہاں پہنچ گئے. پہلے فرات کی نہر سے غسل کیا اور اس کے بعد قتل گاہ کی جانب آئے. اپنے ساتھی سے کہا کہ مجھے قبر حسین تک لے جاؤ. اس نے کہا قبر حسین کیسے پتا چلے؟ یہاں قبریں تو ہیں مگر کسی قبر پہ کوئی نشانی نہیں ہے، کسی قبر پہ کوئی نام نہیں لکھا ہے، بس تھوڑی سی قبریں ہیں. مجھے کیا پتا اس میں آقا حسین کی قبر کون سی. کہا کہ اچھا ان قبروں کے بیچ میں مجھے کھڑا کر دو. اور ان قبروں کے بیچ میں جابر کھڑے ہوئے. ایک مرتبہ چاروں طرف دیکھا. آپ بھی زیارت 40 یا پڑھ چکے ہوں گے یا پڑھیں گے. جابر نے 40 کا دن ہے، حسین کی پہلی زیارت کربلا میں کی بھی ہے، پہلی زیارت پڑھی بھی ہے. قبروں کے بیچ میں کھڑے ہوئے، چاروں طرف چہرہ گھما رہے. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ. اور ایک قبر سے آواز آئی وعلیک السلام یا امی یا صاحبہ رسول اللہ یا جابر. قبر میں سے آواز آ رہی، اے میرے چچا، اے میرے نانا کے صحابی، اے جابر تم بھی میرا سلام لو. وہ بے اختیار جابر کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سلسلہ جاری. اپنے ساتھی سے کہا مجھے اس قبر پہ لے جاؤ، یہ میرے آقا کی قبر ہے. جابر کو قبر حسین پہ لے جایا گیا. ایک بار جابر قبر حسین پہ بیٹھے، اتنا روئے اتنا پرسہ دیا. اکبر کا پرسہ، اصغر کا پرسہ، قاسم کا پرسہ، عباس کا پرسہ، خش کھا کے گر پڑے. غشی کے عالم میں دیکھا آقا حسین نظر آیا. پہلے تو جابر پہچان بھی نہ سکے. کیسے پہچانتے؟ بدن پہ اتنے تیر لگے، جسم پر نیزے اور برچھیوں کے اتنے زخم ہیں، سارا جسم خون سے سرخ ہے. پہلے تو پہچان بھی نہ سکے. اور جیسے ہی پہچانے کہا آقا آپ کی مظلومیت پہ میں قربان، آپ پر اتنے ظلم ہوئے. حسین نے کہا جابر میں اس لیے تیرے پاس آیا ہوں کہ جلدی سے میری قبر چھوڑ کے ہٹ جا. بس زیادہ مصائب نہیں پڑھ رہا، بس جلدی سے میری قبر چھوڑ کے چلا جا. جابر غشی کے عالم میں ہے لیکن کہتے مولا ذرا میری خطا بتا دیجئے، میری غلطی بتا دیجئے، میں نے آخر کیا قصور کیا ہے کہ آپ مجھے اپنی قبر سے ہٹا رہے ہیں. کہا جابر اس لیے نہیں ہٹا رہا، میری زینب کربلا پہنچنے والی ہے، میری زینب میری قبر پہ آنے والی ہے. جابر زینب کے لیے یہ قبر چھوڑ دے، یہاں سے ہٹ جا. اور ایک مرتبہ جابر کے ساتھی نے، صحابی رسول نے کندھا ہلا کے جابر کو بیدار کیا. جابر غضب ہو گیا، جابر غضب ہو گیا. ایسا لگ رہا ہے یزید کو اطلاع مل گئی ہے کہ ہم زیارت کے لیے آئے ہیں، کیونکہ سامنے مجھے ایک فوج آتی نظر آ رہی، یہ ایسا لگ رہا ہے ہمیں گرفتار کرنے آئے ہیں. جابر نے کہا نام حسین پہ جان قربان، مگر ہاتھ پکڑ کے مجھے اس قبر سے ہٹا دو. جابر کے ساتھی نے کہا جابر نہیں
یہ فوج گرفتاری والی فوج نہیں لگ رہی ہے، کیونکہ ان کے پیچھے کچھ محملیں اور عماریاں ہیں جن پہ کالے پردے لگے ہوئے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے یہ فوج اس قافلے کی حفاظت کر رہی ہے۔ جابر ایک کونے میں گئے اور ادھر کربلا کا وہ حرم شروع ہوا، شہر کربلا نہیں، حرم جہاں سے شروع ہوتا ہے۔ بس ایک مرتبہ یہ قافلہ پہنچا اور زینب نے محمل کا پردہ ہٹایا اور ایک بار چلتے اونٹ سے اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرا دیا۔ نہیں ارباب عذاب، بس آخری جملے۔ 11 محرم کو زینب اسی کربلا سے گئی تھی بغیر محمل و عماری کے، وہاں بھی اپنے آپ کو چلتے اونٹ سے گرایا تھا، اور آج 40 کو زینب واپس آ رہی ہے، محمل و عماری میں ہے، آج بھی چلتے اونٹ سے گرایا۔ اس دن کیوں گرایا تھا؟ زینب نے دیکھا تھا 11 محرم کو کہ سجاد کی نگاہیں بابا کے بے گور و کفن لاشے پہ پڑی ہیں، جوان بیٹا برداشت نہیں کر پا رہا ہے، سارا جسم کانپ رہا ہے۔ زینب ڈری، میرا سجاد کہیں مر نہ جائے، سجاد کی توجہ ہٹانے کے لیے اپنے آپ کو گرایا۔ اور آج کیوں گرایا ہے؟ آج زینب حسین کے پاس ایک معافی مانگنے آئی ہے، آج معافی مانگنے کے لیے اپنے آپ کو گرایا۔ لیکن ہاں ایک فرق بتا دوں، آج جو زینب نے اپنے آپ کو گرایا تو زینب کے ہاتھ کھلے تھے، ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا تو لے لیا۔ 11 محرم کو جب زینب نے اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرایا تھا تو حالت یہ تھی، امام فرماتے میرا سلام میری دادی پر جن کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے تھے اور بندھے ہاتھوں کے ساتھ زینب زمین کربلا سے ٹکرائی تھی۔ مگر آج حرم حسین کے قریب پہنچ کے زینب نے اپنے آپ کو گرایا اور اسی طرح چلتی بھی حسین کی قبر پہ آئی اور ایک مرتبہ کہا، ماں جائے تیری بہن شام سے واپس آئی ہے، تیرا جہاد پورا کر کے آئی ہے، بھیا عصر عاشور تو نے مجھ سے جو وعدہ لیا تھا وہ وعدہ میں نے پورا کیا ہے، لیکن بھیا بڑی شرمندہ آئی ہوں، بڑی شرمندہ آئی ہوں۔ کربلا سے تیری ایک امانت لے کے گئی تھی سکینہ، سکینہ کو واپس نہ لا سکی، سکینہ کو کھو کے آئی ہوں، لیکن بھیا تیری بہن تجھ سے وعدہ کرتی ہے سکینہ کو اکیلے نہ چھوڑوں گی، میں واپس شام جاؤں گی، قیامت تک اپنی بچی کے ساتھ شام میں ہی رہوں گی۔ اور جابر ایک مرتبہ کہتے ہیں، اے صحابی رسول اس قافلے کے اندر کوئی مرد نہیں ہے؟ کہا کہ ایک مرد تو ہے، کہا کہ اسے بلا کے لاؤ، کہا میری ہمت نہیں پڑ رہی ہے اس کو بلانے کی۔ کیوں؟ کہا وہ اتنا بوڑھا ہے، سر کے بال سفید ہیں، داڑھی کے بال سفید ہیں، چہرے پہ جھریاں پڑی ہیں، کمر جھکی ہوئی ہے، ایک ایک قدم چلنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، مجھ میں ہمت نہیں ہے اس کو بلانے کی۔ جابر نے کہا مجھے لے جاؤ۔ جابر قریب گئے اور کہا کہ اے مرد ضعیف، جابر سے زیادہ بوڑھا لگ رہا ہے یہ، اے مرد ضعیف تو اتنا بوڑھا، اتنا بتا دے اس قافلے میں اتنا بوڑھا کون آ گیا، تو ہے کون؟ کہا انا علی ابن الحسین، اے جابر میں حسین کا بیٹا سجاد ہوں۔ جیسے ہی یہ سنا پہلے تو جابر پرسہ دینے آگے بڑھے، پرسہ دینے، پرسہ کس طرح دیتے ہیں؟ گلے سے لگاتے ہیں، گلے سے لگایا، ادھر گلے سے لگایا۔ سجاد نے کہا چچا جابر ذرا آہستہ۔ جابر نے کہا سجاد بیٹا یہ کیوں کہہ رہا؟ کہا 1 سال تک جو توقع خاردار گلے میں رہا تھا اس کا زخم ابھی تک موجود ہے، جب آپ نے گلے سے لگایا وہی تکلیف و اذیت۔ جابر کا آخری جملہ سنیے، سجاد کا آخری جملہ سنیے، دل کھول کے ماتم کیجئے، بس ایک مرتبہ۔ جابر نے کہا بیٹا یہ جو میرا ساتھی بتا رہا تو اتنا بوڑھا ہو گیا، تو 24 سال کا جوان تھا، 24 سال جوانی میں بڑھاپا کیسے آیا؟ آخری جملہ بس ایک بار کا چچا جابر، الشام، ہاں یہ شام کے مصائب سجاد کو جوانی میں بوڑھا کر گئے۔
اجرکم علی اللہ. خدا بندہ 40 کے اس دن کا واسطہ 40 میں جو ظاہرین ہیں ان کی حفاظت فرما. ہم میں سے ہر ایک کو 40 کی زیارت کا موقع عطا فرما. ان مومنین کی حاجت پوری فرما. خدا بندہ انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. مرتے دم تک قبر میں قیامت میں جنت میں ہمیں حسین کا عزادار اور ماتمی بنا کے داخل فرما. اور ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله